الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اچھا، اس آیت میں جو پہلے الحمد میں میم ہے، اس کا میم کا اظہار شفوی ہوگا، پھر للہ میں لام کے نیچے چونکہ زیر ہے تو اللہ کا لام جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد الذی میں لام مشدد ہے، زور دے کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو الذی میں یا ساکن ہے وہ بنیادی طور پر تو اس سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے یا مد ہے، لیکن چونکہ اس کے بعد اگلا کلمہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے تو یہ مد جائز بنے گی۔ مد جائز اس لیے کہ شرط مد یا مد جو ہے اور سبب مد جو ہے حمزہ وہ دو الگ الگ کلمات میں ہے، تو اس لیے اس کو ہم مد جائز کہتے ہیں۔ اس کے بعد انزلہ میں جو نون ساکن ہے وہ اس کے بعد چونکہ زا ہے حروف اخفا میں سے ہے تو اس میں نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ پھر جو علا ہے اس میں لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے وہ الف مد کا بدل ہے، تو اس لیے اس کو ہم دو حرکت تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ پھر عبدی میں جو با ہے وہ ساکن ہے اور کلمہ کے بیچ میں ہے تو اس لیے اس کا کلکلہ صغرا ہوگا۔ اس کے بعد عبدہ الکتابہ میں جو تا کے اوپر کھڑا زبر ہے وہ الف مد کا بدل ہے اور وہ دو حرکت تک کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ پھر آگے والم جو ہے اس میں میم ساکن کا اظہار شفوی ہوگا۔ پھر یجعل میں جیم ساکن جو ہے یہ کلمہ کے بیچ میں ہے تو یہاں پہ کلکلہ صغرا ہوگا۔ پھر یجعل لہو جو ہے یہ لام مشدد ہے تو زور دے کے پڑھا جائے گا، اور ہو کے اوپر جو الٹا پیش ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ واو مد کا بدل ہوتا ہے، تو اس کو ہم واو مد کی طرح دو حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر ایوا جا ویسے تو جیم کے اوپر تنوین ہے، لیکن اس کو ہم یہاں اگر رکیں گے تو پھر ہم اس کو الف مد کی طرح پڑھیں گے اور دو حرکت تک کھینچیں گے۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت کے بھی اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے سکتہ۔ یہ ہم نے جب وقف والا لیسن پڑھا تھا نا کہ مختلف جو وقوف ہوتے ہیں اس کا کیا طریقہ، تو اس میں ایک سین اور سکتہ یہ دو علامات پڑھی تھی ہم نے وقف کی، اور یہ جب ان دونوں میں سے کوئی علامت ہو تو پھر ہم یہ اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ اس کو ہم رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں لیکن لمبا وقف نہیں کرتے، یعنی سانس نہیں ٹوٹنے دیتے۔ لیکن اب چونکہ یہاں آیت بھی ہے تو اگر آپ اس کو وقف کر بھی لیں تو پھر بھی جائز ہے، اور اگر آپ ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو پھر سانس توڑے بغیر تھوڑا سا وقفہ کریں گے اور پھر آگے کئی ماہ سے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ اس کو عواجا یعنی دو حرکت تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد کئی مل میں کیا ہے کہ یا مشدد ہے تو وہ زور دے کے پڑھی جائے گی، اور پھر میم کے اوپر جو تنوین ہے اس کے بعد آ رہا ہے حرف لام، تو جب تنوین یا نون ساکن کے بعد لام یا را ہو تو کیا ہوتا ہے ادغام بلا غنہ، یعنی ہم یہاں غنہ کیے بغیر میم کی تنوین کو لام میں ادغام کر دیں گے۔ پھر جو ینذرا ہے اس میں جو نون ساکن ہے اس کے بعد زال ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا۔ پھر باسن جو ہے یہاں پہ جو سین کے اوپر تنوین ہے اس کا بھی اخفا ہوگا کیونکہ اس کے بعد حروف اخفا میں سے شین ہے۔ پھر شدید جو ہے اس میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو وہ یا مد ہوگا، یعنی دو حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر جو شدیدن ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم آ رہا ہے، تو جب یہ وہ یومن والا قاعدہ ہے تو تنوین کا میم میں ادغام ما غنہ ہوگا،
پھر جو من ہے اس میں جو نون ساکن ہے اس کے بعد لام آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا. پھر جو ملدن ہے یہاں پہ نون ساکن کے بعد ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہوگا. ابھی آپ دیکھیے تھوڑے سے حصے کے اندر تنوین اور نون ساکن کے مختلف قواعد کا استعمال ہوا ہے. یعنی باسن میں جو ہے ہوا ہے اخفا کا استعمال، پھر شدید دم میں ہوا ہے ادغام ما غنہ، پھر من میں آ گیا ہے ادغام بلا غنہ، اور پھر ملدن میں جو نون ساکن ہے وہاں پہ آ گیا ہے نون کا اظہار. تو یعنی 4 مختلف قسم کے جو قواعد ہیں وہ ایک ہی چھوٹے سے ٹکڑے میں آ گئے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد وَيُبَشِّرْ میں یہ جو شین مشدد ہے تو یہاں اس کو زور دے کے پڑھیں گے، اور را کے اوپر جو کہ زبر ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے. پھر آگے المؤمنین میں جو یا ساکن آ رہی ہے اس کے پہلے زیر ہے تو وہ یا مد ہوئی تو اس کو 2 حرکت تک ہم کھینچ کر پڑھیں گے. پھر اللہ زینہ میں لام مشدد ہے اس کو زور دے کر پڑھیں گے. پھر زال کے بعد یا ساکن ہے اس سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے تو یہ بھی یا مد ہوئی تو اس کو 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے. پھر یا معلونا میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مد ہوگا، 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے. الصالحات میں صاد مشدد ہے زور دے کر پڑھیں گے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس وجہ سے وہ الف مد کا بدل ہونے کی وجہ سے 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. اسی طرح ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو وہ بھی 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے. اسی طرح انا میں جو ہے نون مشدد ہے اس کو زور دے کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. پھر لہم جو ہے اس میں میم ساکن کا اظہار شفوی ہوگا. پھر اجرن میں جیم ساکن جو ہے یہ کلمہ کے بیچ میں ہے، کتب جد میں سے ہے تو اس کا قلقلہ صغرا ہوگا. پھر اجرن میں جو تنوین ہے اس کے بعد ہا آ رہا ہے جو کہ حرف حلقی ہے تو اس کا اظہار ہوگا. پھر حسنا اگر ہم یہاں رکتے ہیں تو آخر میں الف مد پڑھا جائے گا اور 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے. لیکن اگر ہم آگے ملا کے پڑھیں کیونکہ آیت کے اوپر لا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس پاسبلٹی ہے کہ ہم چاہے تو رک جائیں اور چاہے تو ملا کر پڑھ لیں، اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں پھر حسنن جو ہے وہ اس کی تنوین کا ادغام ہوگا ما کے سینہ کے مین میں، اور یہ ہوگا ادغام ما غنہ کیونکہ یومن میں سے ہے مین. پھر ما الف مد ہے جو کہ 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور پھر ما کے سینہ کا جو یا ہے وہ یا مد ہے 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے بعد فی ہی میں بھی یا مد ہے 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے. پھر آبادا جو ہے یہاں اگر رکیں گے تو الف مد بنے گی آخر میں اور 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے. اور اگر ہم آگے وَيُنذِرَ میں ملا کر پڑھیں گے آبادن کو تو پھر وہ ادغام ما غنہ ہو جائے گا. اسی طرح ینذر میں جو نون ساکن ہے وہاں اخفا ہوگا کیونکہ اس کے بعد ذال ہے. پھر ینذر الذین جو را کے اوپر زبر ہے تو را موٹا پڑھا جائے گا. الذین کا لام مشدد ہے زور دے کر پڑھیں گے. الذین میں یا ساکن ہے اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مد ہوئی 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے. پھر کالو میں کاف کے بعد الف مد ہے 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے. اور پھر کالو اتخذ لام کا ادغام تابع ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ حمزۃ الوصل ہے اس لیے کالو الگ اگر ہوگا تو پھر تو وہ واو مد ہے، لیکن چونکہ ہم نے ملا کے پڑھنا ہے تو یہ لام کا ادغام ہو جائے گا تا میں، اور تا مشدد ہونے کے ناطے زور دے کر پڑھی جائے گی. پھر قال اتخذ اللہ میں جو اللہ کا لام ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا چونکہ اس کے پہلے زال کے اوپر زبر ہے. پھر والدا میں یہاں پہ ہم رکیں گے تو والدن نہیں پڑھیں گے والدا پڑھیں گے، یہ الف مد کی طرح پڑھا جائے گا یعنی 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے اس کو. پھر مالہم میں میم کے بعد الف مد ہے 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے. مالہم کا جو میم ہے یہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا کیونکہ اس کے بعد با متحرک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بہی جو ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے یہ یا مد کا بدل ہوتا ہے اور اس کو ہم 2 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے. پھر من میں جو نون ساکن ہے اس کے بعد چونکہ عین ہے اور عین حرف حلقی ہے اس لیے اس کا اظہار ہوگا نون ساکن کا.
پھر علم میں جو میم کے نیچے تنوین ہے، دو زیر ہیں، اس کے بعد چونکہ واو ہے تو یہ ہوگا ادغام ما غنہ، غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ اس کے بعد لا میں الف مد ہے جو کہ دو حرکت تک کھینچ کر پڑی جائے گی۔ پھر جو ہے ولا لآبائہم، اب آ جو ہے اس کے اوپر ہے کھڑی زبر حمزہ کے اوپر، تو یہ بھی الف مد کا بدل ہے، تو لہٰذا اس کو بھی دو حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر بائہم، اس کے با کے بعد جو الف مد ہے علیحدہ ہو تو پھر تو وہ دو حرکت تک پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی آگے حمزہ آ رہا ہے، بائہم، ای جو ہے یہ حمزہ ہے، اور یہ چونکہ ایک ہی کلمہ میں ہے شرط مد اور سبب مد، تو لہٰذا یہ مد واجب کہلائے گی۔ یعنی با کے بعد جو الف ہے وہ ہے شرط مد، اور حمزہ جو ایہم میں جو شروع میں ہے نا حمزہ کے نیچے زیر لگی ہوئی، تو یہ بنا سبب مد، اور یہ چونکہ ایک ہی کلمہ میں دونوں چیزیں ہیں تو مد واجب کہلائے گی، اور اس کو 4 سے 6 حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اچھا، کابورت میں را کے اوپر زبر ہے تو یہ موٹی پڑی جائے گی، اور تا ساکن ہے تو یہ ہوگا تا کا ہمس ہوگا۔ اچھا، کالیمتن جو ہے، اب تا کے اوپر جو تنوین ہے اس کے بعد تا ہے، اور تا حروف اخفا میں سے ہے، لہذا اس کی تنوین کا اخفا ہوگا۔ پھر تخرجو میں را کے اوپر پیش ہے تو وہ موٹی پڑی جائے گی۔ پھر من افواہہم میں نون ساکن کے بعد حمزہ ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو نون کا اظہار ہوگا۔ اس کے بعد افواہہم، فا جو ہے ساکن ہے اور یہ حروف ہمس میں سے ہے تو فا ساکن کا ہمس ہوگا۔ واو کے بعد الف ہے جو کہ الف مد بنے گا، تو یہ اس کو دو حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ افواہہم، آخر میں جو میم ہے اس کا اظہار شفوی ہوگا۔ پھر ان یکو میں جو ہے وہ نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہ ہوگا ادغام ما غنہ۔ کاف کے بعد واو ساکن ہے، اس سے پہلے کاف پر پیش ہے تو یہ بنا واو مد، اس کو دو حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اسی طرح لام کے بعد پھر واو ساکن جو ہے لام کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے وہ بھی واو مد ہوگا، اور دو حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر اللہ میں لام مشدد ہے، زور دے کر پڑھا جائے گا، اور لام کے بعد الف مد ہے، اور اس کو پھر دو حرکت تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور آخر میں اس آیت کے قاضی بن جو ہے وہ یہاں پہ وقف کی صورت میں ہم جو ہے اس کو الف مد کی طرح پڑھیں گے، قاضی با۔ تو اس طرح یہ 5 آیات ہو گئی جو میں نے آپ کو قواعد کے ساتھ بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب میں ان کو ایک دفعہ روانی سے پڑھ بھی دیتا ہوں، آپ ذرا غور سے سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ تو اس طرح میں نے 5 آیات آپ کو پہلے اس کے تجوید کے قواعد کے ساتھ ایکسپلین کی ہیں، اس کے بعد میں نے ان کی تلاوت کر دی ہے۔ اب جو ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں، جو ساتھی ہمارے ساتھ ہیں ان میں سے اب پہلے تو آپ میں سے جو ان 5 آیات کو یا اس سے آگے قواعد کے ساتھ پڑھنا چاہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا جی، ایک تو ہیں ہمارے سعید صاحب ہیں، اور کوئی
جس نے اس کو پہلے سے تیار کیا ہو یا ابھی مجھے سن کر ان کو لگا ہو کہ ہاں جی وہ پڑھ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے خود ہی فیل کیا تھا کہ کافی وقفہ ہوا ہے، تو اس دوران آپ لوگ بھی بزی رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے ٹائم نہ ملا ہو، اور خاص طور ویسے میں نے کچھ دن پہلے اسی لیے آپ کو یہ سورہ کاف کا اشارہ کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ یہ والی ہم پڑھیں گے، مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ ممکن ہے کچھ ایڈوانس میں اس کی پریپریشن کر لیں. تو لیکن چلیں میں سیخ صاحب کو موقع دیتا ہوں، پہلے وہ جو ہے نا حصہ لیتے ہیں، اس دوران اگر اور کوئی آپ میں سے حصہ لینا چاہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر دیجیے گا، تو پھر دیکھتے ہیں. جی سعید صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. کہاں سے سر شروع سے کروں یا 5 کے بعد سے؟ میرا خیال ہے آپ شروع سے پہلے پڑھ دیں تاکہ ایک طرح کی ریویژن بھی ہو جائے گی، اور تھوڑا چونکہ بریک ہوئی ہے تو سب لوگ آہستہ آہستہ اس پہ رواں ہو جائیں. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی، اس پہ الحمد پہ میم ساکن ہے، اس پہ میم کا ہزارے شفی ہوگا یہاں پہ. للہ میں لام میں جلالہ باریک پڑھا جائے گا کہ زیر ہے، زیر سے شروع ہو رہا ہے. ہلا زی میں لام مشدد ہے تو اس کو تحقیق سے پڑھیں گے. زی یائے مد بن رہا ہے، اور چونکہ اگلے کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے تو یہ سبب مد اور شرط مد اور سبب مد دونوں آ رہے ہیں اس میں، تو یہ مد جائز ہوگا. اس کو 4 سے 6 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے. انزلہ میں نون پہ اخفا ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. زا حروف اخفا میں سے ہے. علا میں لام پہ کھڑی زبر ہے جو کہ بدل الف مد ہے، اس کو 2 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے. ابری ہی میں با پہ کلکلا صغیر ہوگا، با حروف کلکلا میں سے ہے. ابدہل کتابہ میں تا پہ کھڑی زبر ہے جو کہ بدل الف مد ہے، اس کو 2 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے. وَلَمْ يَجْعَلْ میں لم پہ میم ساکن ہے، اس پہ اظہار شفی ہوگا چونکہ حروف شفی میں سے ہے. یا میم ساکن کے بعد اگر با متحرک اور میم آئی تو اس کا ادغام اور اخفا ہوگا، یہاں پہ اظہار ہوگا. یجعل میں جیم کتب جد میں سے ہے، جیم یہاں پہ کلکلا صغرا ہوگا. اللہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، لام مشدد ہے تو اس کو تحقیق سے زور دے کے پڑھیں گے. لاہو ہو پہ الٹا پیش ہے جو کہ بدل واو مد ہے، یہاں پہ 2 حرکت اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. ایواجا جن چکے ہے اور اس کا ایک اس کی جو زبر ہے وہ اس کو ختم کر دیں گے، اور اس کو الف مد کے برابر لمبا کر کے 2 حرکت لمبا دے کر یہاں پہ رکیں گے. کہ یہ مل میں یا پہ چونکہ شد ہے اس کو زور دے کے پڑھیں گے. میم پہ تنوین آ رہی ہے جو کہ لام کے ساتھ اس کو نون تنوین کو ملائیں گے. یہ حروف یربلون میں سے ہے، لام اور را بلا غنہ ہوگا. اس کے بعد نون کا ینذرا میں نون کا ہم اخفا کریں گے، یہاں پہ غنہ ہے، 2 حرکت اس کو دیں گے، غنہ پڑھیں گے باریک غنہ. ینذرا باسن میں سین پہ نون تنوین ہے، شین چونکہ حروف اخفا میں سے ہے یہاں پہ بھی اخفا ہوگا غنہ کے ساتھ. دی شدیدن میں دی یائے مد ہے، یہاں پہ 2 حرکت دیں گے اس کو. دن پہ پھر وہ نون تنوین ہے اور اس کا میم کے ساتھ ادغام ہوگا مع غنہ، 2 حرکت لمبا کریں گے. نون کا پھر ساکن ہے نون، یہاں پہ آگے لام آ رہا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا نون کا، اور سوری اس کا اخفا ادغام ہوگا، لیکن یہ ہے کہ لام ہے آگے اور اس کا غنہ نہیں ہوگا، لام کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. آگے پھر لدن ہو میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے آ رہا ہے ہا، تو یہاں پہ اظہار ہوگا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ شین پہ مشدد ہے اس کو زور دے کے پڑھیں گے. را پہ زبر ہے اس کو موٹا پڑھیں گے. مومنین میں
یا مد آ رہا ہے. نلزی میں لام پہ تشدید ہے، اس کو زور دے کے پڑھیں گے. زی یا مد بن رہا ہے. یعملونا میں لو واو ہے، یہاں پہ واو مد بن رہا ہے، یہاں پہ لو ہے. یعملونا. الصالحات پہ صاد پہ تشدید دی ہے اور کھڑا زبر بھی ہے، اس کو زور دے کے پڑھیں گے، اور کھڑی زبر کو دو حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے. ہاں پہ کھڑی زبر ہے، اس کو دو حرکت لمبا کریں گے. انا پہ نون مشدد ہے، نون پہ تشدید ہے اور اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. لہم اجرن، میم کا یہاں پہ اظہار ہوگا، اظہار شفی. اجرن میں جیم آ رہی ہے، یہ جیم کتب جد میں سے ہے، یہاں پہ کلکلا صغرا ہوگا کہ حرف کے بیچ میں آ رہا ہے. را پہ را کو موٹا بھی پڑھیں گے اور اس پہ نون تنوین ہے. اگلے کلمے میں ہا آ رہا ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے ہے، تو یہاں پہ نون کا اظہار ہوگا. حسنا، یہاں پہ وقف کریں گے تو اس کو دو مد لمبا کریں گے، الف مد پڑھیں گے اس میں. ما میں الف مد ہے. ما کے سینہ میں سی یا مد بن رہا ہے. فی یا مد بن رہا ہے. ہی ابدا، ابدا دال کو ابدا پہ وقف کریں گے تو اس کو دو حرکت لمبا کریں گے، یہاں پہ الف مد پڑھیں گے. وَيُن، نون کا یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ینذرا، را موٹا پڑھیں گے. رلذین، لام پہ تشدید ہے تو اس کو زور دو کے پڑھیں گے. الذین، یہاں پہ یا مد بن رہا ہے. قالوا اتخذ، اللہ میں کاف کے ساتھ الف مد بن رہا ہے. لام کو تا کے ساتھ پڑھیں گے، تا پہ تشدید ہے تو اس پہ شد ہے تو اس کو تحقیق زور دے کے پڑھیں گے. قالوا اتخذ اللہ میں اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، اس سے پہلے والے حرف پہ زال پہ زبر ہے. والدہ میں دال، والدہ کو جب رکیں گے وقف کریں گے تو یہاں پہ دو حرکت دیں گے، اس کو لمبا کریں گے. ما لہم بہی میں ما پہ الف مد ہے. میم کے بعد میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ اخفا ہوگا، اخفاء شفی ہوگا. بہی پہ الٹی زیر ہے، اس پہ کھڑی زیر ہے تو اس کو دو حرکت لمبا کریں گے. من علم، نون پہ نون ساکن ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا نون کا، کیونکہ اگلے کلمے میں عین آ رہا ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے ہے. علم، علم، میم کے نیچے نون تنوین ہے اور اس کا واو کے ساتھ ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ. ولا الف مد ہے. لیا، الف پہ کھڑی زبر ہے جو کہ دو حرکت لمبا کریں گے. لآبائہم، با کے بعد بھی الف مد ہے جو کہ شٹ مد بن رہا ہے اور اسی کلمے میں حمزہ آ رہی ہے اور اس کو مد واجب کہیں گے، اور یہ مد واجب کو بھی 4 سے 6 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے. لآبائہم، میم کا اظہار ہوگا، میم ساکن ہے. کابرت میں را موٹی پڑی جائے گی، تا ساکن ہے اور یہاں پہ ہمس کریں گے. کلمات تخرج، کلمات تا پہ نون تنوین ہے اور آگے تا جو ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پہ بھی نون تنوین کا اخفا ہوگا غنہ کے ساتھ. تخرج من افواہہم، یہاں پہ نون ساکن ہے اور آگے حمزہ آ رہا ہے اگلے کلمے میں جو کہ حروف ہلکی میں سے ہے تو یہاں پہ نون کا اظہار ہوگا. اف پہ فا ساکن ہے تو یہاں پہ ہمس کریں گے، وا کے آگے الف مد ہے. ہی ہم، یہاں پہ بھی میم کا اظہار ہوگا. یقولون، یہاں پہ نون ساکن ہے اور یا آ رہا ہے حروف غیر مقلوب میں سے، ادغام ہوگا اس کا غنہ کے ساتھ. کو واو مد ہے. لو واو مد ہے. اللہ، یہاں پہ الف پہ ہے تشدید ہے اور اس کو تحقیق سے پڑھیں گے، زور دے کے پڑھیں گے. اللہ کاذبہ،
تو با کا الف مد پہ وقف کریں گے، الف مد کے ساتھ وقف کریں گے، یہاں پہ 2 حرکت لمبا کریں گے اس کو. میں اب اس کو پڑھ دیتا ہوں. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمات تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذبا. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. جی سعید صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا پڑھا ہے اور قواعد بھی بالکل درست بتائے ہیں، اور مجھے اندازہ ہوتا تو میں اپنا جو میں نے ٹائم لگایا پہلے سارا کچھ بتانے میں ڈائریکٹ آپ کو ہی دے دیتا تو ہمارا شاید ٹائم بچ جاتا. تو لیکن چلیں اچھا ہے، سب لوگوں نے سنا ہے، امید ہے غور سے مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور ان کے ذہن میں جو قواعد ہمارے تجوید کے ہیں کیونکہ وہ ریپیٹ ہوتے ہیں بار بار، جیسے نون ساکن کا اور تنوین کا قاعدہ ہے، یا مد کا قاعدہ ہے، مد اصلی ہے یا مد فرعی ہے، یا پھر دوسرے جو ہمارے تشدید والی بات ہے، یا اور جو چیزیں بھی ہم نے پڑھی ہیں وہ سارے قواعد ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. تو آج کی یہ جو ابھی ہم نے فی الحال 5 آیات پڑھی، اس کے اندر کافی سارے قواعد آ گئے ہیں تجوید کے، اگر سارے نہیں تو آدھے تو ضرور آ گئے ہوں گے. تو جن لوگوں کے ذہن سے کچھ تھوڑی چیزیں محو ہو گئی ہوں گی، انہوں نے فیل کیا ہوگا کہ وہ چیزیں ساری وہی جو ہم نے پہلے سیکھی ہیں اور بار بار پریکٹس کی ہیں وہ دوبارہ سے ریوائیو ہونا شروع ہو گئی ہوں گی. تو اب جو ہے باقی ہمارے جو ساتھی ہیں ان میں سے اگر کوئی قواعد کے ساتھ یا قواعد کے بغیر جس طرح سے بھی کوئی حصہ لینا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، ورنہ پھر ظاہر 5 آیات سے آگے پھر میں ہی یا سعید صاحب ہی اگر پڑھیں تو پھر وہ شاید مناسب نہیں ہے. یا تو ہم یہی 5 آیات پہ روک دیں اور اگلی کلاس پہ پھر نیکسٹ ٹیوزڈے کو آیت نمبر 6 سے شروع کریں، اور آپ میں سے بلا تکلف کوئی انہی 5 آیات کو دوبارہ پڑھنا چاہے یا آگے پڑھنا چاہے، جیسے بھی ہے تو آپ کے اوپر ہے. اگر کوئی حصہ لینا چاہتا ہے تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں، میں اس کو موقع دے دیتا ہوں. اچھا جی، جمالی صاحب نے ہمت کی ہے. جی جمالی صاحب بولیے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اچھا ایک منٹ رکیے، آپ نے بہت اچھا پڑھا. اس میں جو چھوٹی چھوٹی 2 چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ پھر ہم بار بار جی وہ غلطی نہ دہرائیں. ایک تو جی یہ ہے کہ اللہ زی کا جو ہے نا مد جائز ہے نا، تو اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. ہم کہتے ہیں نا جی جب کہ 4 سے 6 حرکت ہے تو کم از کم 4 حرکت کی تو کوشش کریں نا. بالکل صحیح. تو اس کو پڑھنا ہے الحمدللہ الذی انزل، ایسے کرنا ہے، تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. جی اسی صحیح. طرح دوسری چیز جو ہے وہ ہوئی ہے اعلیٰ عبدہ الکتاب. اب یہاں پہ آپ رکے تھے، رکنے میں تو کوئی عرض نہیں ہے، لیکن رکنے کی صورت میں کیا کرنا تھا؟ اعلیٰ عبدہ الکتاب. میں نے بتایا نا کہ اگر ہم آیت کے بیچ میں رکیں کسی وجہ سے تو پھر اس کو آخر میں ساکن کر دینا ہے، اور پھر جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر حرکت کے ساتھ پڑھیں. بالکل صحیح.
میں دوبارہ سے شروع کر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. ٹھیک ہے جی. ایوب جمالی صاحب ماشاءاللہ آپ نے 5 آیات پوری پڑھ دی ہیں اور بہت اچھی پڑھی ہیں. بس آپ کوشش یہ کریں تھوڑی سی اس کو امپروو اس طریقے سے کریں کہ جہاں پہ ہم نے جیسے کرنا ہے نا اخفا کرنا ہے نون کا جیسے تھا نا انزلہ. اب آپ نے وہ جیسے الذی تو وہ کر دیا مد لمبی والی جو مد جائز ہے, لیکن پھر انزلہ جو ہے نا انزلہ نہیں پڑھنا, اس کو پڑھنا انزلہ. تھوڑا سا اس کو 2 حرکت تک کھینچیں گے تو اخفا ہوگا. اسی طرح جہاں پہ مد ہے 2 حرکت والی تو 2 حرکت کوشش کریں کھینچنے کی. اسی طرح اگر کہیں پہ گننا ہے تو وہ بھی 2 حرکت تک کھینچیں گے تو گننا صحیح ادا ہوگا. تو لیکن یہ ہے کہ پہلے سے بہت امپروومنٹ ہے. اسی طرح سب جاری رکھیں تو آہستہ آہستہ جو تھوڑی بہت کمی ہے ہماری انشاءاللہ دور ہو جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.